السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 10 کی انگلش کی نیو بک جو کہ پنجاب بورڈ کی ہی ہے اس کا چیپٹر نمبر 1 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 کا نام ہے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوشل ریفارمز فار دا رائٹس آف وومن، آرفنز اینڈ سلیوز۔ عورتوں، یتیموں اور غلاموں کے حقوق کے لیے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی اصلاحات۔ تو چلیں ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ بک کے پیج نمبر 2 سے پیراگراف نمبر 1 شروع ہو رہا ہے۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the last رسول of اللہ سبحانہ و تعالی۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ In 7th century Arabia, he transformed a deeply tribal and unjust society into one based on values of justice, compassion and equality. اس میں ٹرانسفارمڈ کا مطلب ہے بدل دینا، ڈیپلی مطلب گہرائی، ٹرائبل مطلب قبیلہ، انجسٹ نا انصافی، ویلیوز اقدار، جسٹس انصاف، کمپیشن ہمدردی اور ایکویلٹی کا مطلب ہے برابری۔ 7ویں صدی عیسوی کے عرب معاشرے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انتہائی قبائلی اور غیر منصف معاشرے کو ایک ایسے معاشرے میں بدل دیا جس کی بنیاد انصاف، ہمدردی اور برابری کی قدریں تھیں۔ Among his most groundbreaking reforms were those aimed at uplifting the most marginalized and oppressed groups of his time: women, orphans and slaves۔ گراؤنڈ بریکنگ کا مطلب ہے انقلابی، ریفارمز کا مطلب ہے اصلاحات، مارجنلائزڈ محروم، oppressed مظلوم، orphans یتیموں، slaves غلاموں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ انقلابی اصلاحات میں وہ اقدامات شامل تھی جن کا مقصد اس دور کے سب سے زیادہ محروم اور مظلوم طبقوں یعنی عورتوں، یتیموں اور غلاموں کا مقام بلند کرنا تھا۔ His teachings to reform the society are embedded in the Quran and his practices Sunnah, which continue to influence millions across the globe۔ امبیڈڈ مطلب شامل ہونا یا جڑا ہوا، پریکٹسز مطلب عملی زندگی میں جو انہوں نے کام کیے تھے جنہیں سنت کہا جاتا ہے، انفلوئنس اثر انداز ہونا، اور گلوب کا مطلب ہے دنیا بھر میں۔ معاشرتی اصلاح کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قرآن اور آپ کی عملی زندگی سنت میں شامل ہیں جو آج بھی دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ Before the advent of Islam, Arabian society was marked by a strong tribal structure, patriarchal norms and social inequality۔ Advent کا مطلب ہے آمد، structure ساخت یا نظام، patriarchal مردانہ، norms سماجی اصول، inequality عدم مساوات۔ اسلام کی آمد سے پہلے مضبوط قبائلی نظام، مردانہ بالادستی کے اصول اور سماجی ناانصافی عرب معاشرے کی خصوصیات میں شامل تھے۔ Women were deprived of their basic human rights۔ عورتوں کو ان کے بنیادی حقوق دینے سے انکار کیا گیا۔ And even in some cases, newborn girls were buried alive۔ Newborn مطلب نو مولود، buried دفن کر دینا۔ عورتیں وراثت کے حق سے محروم تھیں اور بعض صورتوں میں نو مولود بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ Orphans were subject to exploitation and often left without care or protection۔ Exploitation استحصال، protection تحفظ۔ یتیم استحصال کا شکار تھے اور اکثر انہیں دیکھ بھال اور تحفظ سے محروم رکھا جاتا تھا۔ Slavery was widespread and slaves were considered subhuman, with no right or legal recognition۔ Widespread مطلب عام، considered سمجھا جانا یا سمجھنا، subhuman انسان سے کمتر، legal قانون،
اور ریکگنیشن کا مطلب ہے پہچان۔ غلامی عام تھی اور غلاموں کو کمتر انسان سمجھا جاتا تھا جن کے نہ کوئی حقوق تھے اور نہ ہی قانونی حیثیت۔ ان دس انوائرمنٹ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم introduced sweeping reforms based on the principles of human dignity, justice and mercy۔ sweeping کا مطلب ہے ہماگیر، principles اصول، dignity وقار۔ ایسے ماحول میں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی وقار، انصاف اور رحم کے اصولوں پر مبنی ہماگیر اصلاحات متعارف کروائیں۔ یہاں پہ ایک یلو باکس دیا ہوا ہے، یہاں پہ ایک کویشچن لکھا ہوا ہے what social injustices existed in pre-Islamic Arabian society۔ سب سے پہلے اس کویشچن کا مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم سے پوچھا ہوا ہے کہ اسلام سے پہلے کے عرب معاشرے میں کون سی سماجی ناانصافیاں موجود تھیں۔ اس کا آنسر ہے بیفور اسلام، اسلام سے پہلے ان عربین سوسائٹی، عرب معاشرے میں وومن ور ڈینائڈ انہیریٹنس، عورتوں کو وراثت دینے سے انکار کر دیا جاتا۔ orphans faced neglect and exploitation، یتیموں کو نظر انداز کیا جاتا اور انہیں استحصال کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ slaves were treated as subhuman without rights or legal protection، غلاموں کو انسان سے کمتر سمجھا جاتا تھا اور انہیں کوئی حقوق یا قانونی تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا تھا۔ Tribal and patriarchal norms created inequality and oppression across society، قبائلی اور مردانہ روایات نے معاشرے میں عدم مساوات اور ظلم پیدا کیا ہوا تھا۔ تو یہاں تک اس کویشچن کا آنسر ہے۔ نیکسٹ ہے پیراگراف 3۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم teachings fundamentally altered the status of women in Arabian society۔ fundamentally کا مطلب ہے بنیادی طور پر، altered کا مطلب ہے بدل دینا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے عرب معاشرے میں عورت کے مقام کو بنیادی طور پر بدل دیا۔ He emphasized the spiritual and moral equality of men and women as stated in the Quran۔ emphasize کا مطلب ہوتا ہے زور دینا، equality برابری یا مساوات۔ آپ نے مردوں اور عورتوں کی روحانی اور اخلاقی برابری میں زور دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ او ہیومن کائنڈ، اے بنی نوع انسان، surely we have created you from a single pair of male and female۔ اب یہاں پہ created کا مطلب ہے بنایا گیا۔ بے شک ہم نے تمہیں مرد اور ایک عورت کے ایک جوڑے سے پیدا کیا۔ and made you into tribes and families so that you may know one another، اور تمہیں قبائل اور خاندانوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ and so build mutuality and cooperative relationships۔ یہاں پہ میوچولیٹی کا مطلب ہے باہمی تعلق اور کوپریٹیو کا مطلب ہے تعاون پر مبنی، اور باہمی تعاون اور تعاون پر مبنی تعلقات پیدا ہوں۔ not so that you may take pride in your differences of race or social rank and breed enmities، نہ کہ نسل یا سماجی حیثیت پر فخر کرو اور دشمنی پیدا کرو۔ surely the noblest most honorable of you in God's Allah subhanahu wa ta'ala sight is the one best in pity, righteousness and reverence for God Allah subhanahu wa ta'ala۔ honorable مطلب باوقار، pity کا مطلب ہے تقوی، righteousness نیکی، reverence احترام۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز اور باعزت وہ ہے جو تقوی، نیکی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ surely God اللہ سبحانہ و تعالیٰ is all knowing, all aware۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، علیم، ہر چیز سے باخبر، خبیر ہے۔ 4th پیراگراف میں ہے He granted women legal rights which were unheard of in many societies at that time۔ granted کا مطلب ہے عطا کیا، unheard انسنا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو ایسے قانونی حقوق عطا فرمائے جو اس زمانے کے بہت سے معاشروں میں ناقابل تصور تھے۔ Under Islamic law, women were given the basic human rights too۔
اسلامی قانون کے تحت عورتوں کو درج ذیل بنیادی انسانی حقوق دیے گئے۔ پہلا ہے اون اینڈ انہیرٹ پراپرٹی۔ انہیرٹ کا مطلب ہے وراثت، جائیداد رکھنے اور وراثت کا حق۔ دا قرآن مینڈیٹڈ رائٹس آف انہیریٹنس فار وومن ایز۔ مینڈیٹڈ کا مطلب ہے لازم قرار دیا اور انہیریٹنس وراثت۔ قرآن مجید نے عورتوں کے لیے وراثت کے حقوق لازم قرار دیے، جیسا کہ فرمایا گیا فار دا میل ہیئرز از اے شیئر آؤٹ آف وٹ پیرنٹس اینڈ نیئر کائنڈریڈ لیو بیہائنڈ۔ ہیئرز کا مطلب ہے وارث، کائنڈریڈ کا مطلب ہے قریبی رشتہ دار۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، whether it the inheritance be little or much، خواہ وہ وراثت والا مال کم ہو یا زیادہ۔ share ordained by God، اللہ سبحانہ تعالی۔ ordained کا مطلب ہے مقرر کیا گیا۔ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اور یہ سورۃ النساء میں اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ ensuring they could inherit from their fathers, husbands and children۔ اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ عورتیں اپنے والدین، شوہروں اور بچوں سے وراثت پا سکتی تھیں۔ دوسرے نمبر پر ہے consent to marriage، نکاح میں رضامندی کا حق۔ اس میں consent کا مطلب ہے رضامندی۔ women could no longer be forced into marriage، عورتوں کو زبردستی نکاح پر مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم emphasized that a woman's consent was a necessary condition for a valid marriage۔ valid کا مطلب ہے درست یا جائز۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ نکاح کے درست ہونے کے لیے عورت کی رضامندی ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ڈیورس اینڈ مینٹیننس، طلاق اور نان و نفقہ کا حق۔ Islam introduced rules regarding the fair treatment of women in divorce, including financial support۔ fair کا مطلب ہے منصفانہ۔ اسلام نے طلاق کی صورت میں عورتوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کے اصول متعارف کروائے، جن میں مالی مدد بھی شامل ہے۔ The Quran tells، قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے likewise there should be a provision for the divorced woman according to the customary good and religiously approvable practice as a duty upon the God revering pious۔ اس میں provision کا مطلب ہے فراہمی، customary کا مطلب ہے دستور کے مطابق، approval کا مطلب ہے قابل قبول، God revering خدا ترس، pious پرہیزگار۔ اسی طرح طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق نیک اور شرعاً پسندیدہ طریقے سے خرچ کا انتظام ہونا چاہیے۔ یہ خدا سے ڈرنے والے پرہیزگار لوگوں پر ایک فرض ہے، اور یہ سورۃ البقرہ میں اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ فورتھ ہے ایجوکیشن اینڈ نالج، تعلیم اور علم کا حق۔ دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم encouraged the pursuit of knowledge for both men and women۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں اور عورتوں دونوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ He said, seeking knowledge is obligatory upon every Muslim۔ آپ نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پیراگراف 5 ہے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم also redefined the role of women in family and society۔ ریڈیفائنڈ کا مطلب ہے از سرے نو متعین کروانا یا نئے سرے سے متعین کروانا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان اور معاشرے میں عورت کے کردار کو بھی نئے سرے سے متعین کرایا۔ His matrimonial life served as an example of mutual respect and partnership۔ آپ کی ازدواجی زندگی باہمی احترام اور شراکت کی بہترین مثال تھی۔ He involved women in public matters, allowing them to voice their opinions, participate in treaties, and even serve in combat when necessary۔ آپ نے عورتوں کو عوامی معاملات میں بھی شامل کیا، جس سے انہیں اپنی رائے دینے، معاہدوں میں شراکت کرنے اور حتیٰ کہ ضرورت پڑنے پر جنگی خدمات انجام دینے کی بھی اجازت دی۔
یہاں پر میٹریمونیل کا مطلب ہے ازدواجی، پارٹنرشپ کا مطلب ہے شراکت اور میوچول کا مطلب ہے باہمی۔ یہاں پر انوالوڈ کا مطلب ہے شامل کرنا، ٹو وائس کا مطلب ہے بیان کرنا، پارٹیسپیٹ حصہ لینا، ٹریٹیز معاہدے، اور کمباٹ کا مطلب ہے مقابلہ کرنا۔ Orphans were very helpless in the time before Islam۔ helpless کا مطلب ہے بے بس۔ اسلام سے پہلے کے زمانے میں یتیم بہت بے بس ہوتے تھے۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said that those who care for orphans will be close to him in the paradise۔ پیراڈائز کا مطلب ہے جنت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کی دیکھ بھال کریں گے وہ جنت میں ان کے قریب ہوں گے۔ Through his teachings and actions, he encouraged people to treat orphans with love, respect and kindness۔ encouraged کا مطلب ہے حوصلہ افزائی کرنا۔ آپ نے اپنی تعلیم اور عملی مثال کے ذریعے لوگوں کو یتیموں کے ساتھ محبت، احترام اور نرمی کے ساتھ پیش آنے کی ترغیب دی۔ The Quran tells people again and again to be kind and fair to orphans۔ قرآن مجید بار بار یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ They give food, however great be their need for it, with pleasure to the destitute and to the orphan and to the captive۔ destitute کا مطلب ہے مفلس یا مسکین۔ کیپٹیو کا مطلب ہے قیدی، اور وہ اللہ کی محبت میں خوشی سے کھانا کھلاتے ہیں باوجود اس کے کہ خود اس کی ضرورت رکھتے ہوں، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ اور یہ آیت سورۃ النساء کی ہے۔ پیراگراف 7 ہے، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم established strong ethical and legal frameworks for the protection of orphans۔ ethical کا مطلب ہے اخلاق اور فریم ورکس کا مطلب ہے اصول یا ضابطہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے تحفظ کے لیے مضبوط اخلاقی اور قانونی اصول قائم کیے۔ پہلا ہے گارڈین شپ ود اکاؤنٹیبلٹی۔ گارڈین شپ کا مطلب ہے سرپرستی اور اکاؤنٹیبلٹی مطلب جواب دہی۔ جواب دہی کے ساتھ سرپرستی۔ Those who took charge of orphan children were held accountable for their treatment and the use of their wealth۔ جو لوگ یتیم بچوں کی سرپرستی کرتے تھے انہیں ان کے ساتھ سلوک اور ان کے مال کے استعمال کے بارے میں جواب دہ ٹھہرایا گیا۔ The Quran says، قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، کیئر فار، یتیموں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو، اینڈ ٹیسٹ دا orphans well until they reach the age of marriage، اور انہیں آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ Then if you find them to be mature of mind، پھر جب تم انہیں عقل و سمجھ میں پختہ پاؤ، hand over to them their property، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، and do not consume it by wasteful spending، اور اسے فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، nor do so in haste fearing that they will come of age and so take it over، اور نہ اس ڈر سے جلدی میں خرچ کرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور اپنا مال خود سنبھال لیں گے۔ If the guardian is rich enough to support himself and his family، اگر سرپرست اتنا مالدار ہو کہ اپنے اور اپنے خاندان کے خرچ کے لیے کافی ہو، let him abstain۔ abstain کا مطلب ہے پرہیز کرنا، from his ward's property، اور وارڈ کا مطلب ہے زیر کفالت، تو وہ زیر کفالت کے مال سے بالکل بچا رہے۔ بٹ if he is poor، اور اگر وہ غریب ہو تو let him consume thereof in a just and reasonable manner۔ reasonable کا مطلب ہے مناسب، اور اگر وہ غریب ہو تو وہ اس مال میں مناسب اور جائز طریقے سے لے سکتا ہے۔ when you hand their property over to them، اور جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرو تو let there be witness on their behalf،
وٹنس کا مطلب ہے گواہ، اور جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرو تو ان کی طرف سے گواہ مقرر کر لو۔ گوڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ suffices as one who reckons and settles the accounts of his servants۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کافی ہے جو اپنے بندے کا حساب لینے اور حساب چکانے والا ہے۔ suffices کا مطلب ہے کافی ہے، reckons کا مطلب ہے سمجھتا ہے، اور settles the accounts کا مطلب ہے حساب چکانا۔ سیکنڈ ہے prohibition of exploitation۔ ایکسپلوئٹیشن استحصال کو کہتے ہیں، اور پروہیبیشن جو ہے وہ ممانعت کو کہتے ہیں، استحصال کی ممانعت۔ مس یوزنگ اور گریبنگ این orphan's property was declared a major sin۔ گریبنگ مطلب ہڑپ کرنا یا چھین لینا، یتیم کے مال کو غلط طریقے سے استعمال کرنا یا ہڑپ کرنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ The Quran warns، قرآن مجید خبردار کرتا ہے، surely those who consume the property of orphans wrongfully، wrongfully مطلب ناحق، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، certainly they consume a fire in their bellies، دراصل وہ اپنی پیٹوں میں آگ بھرتے جا رہے ہیں، and soon they will be roasting in a blaze the like of which you have never seen and the degree of whose intensity none knows except God، اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، ایسی آگ جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا اور جس کی شدت کا اندازہ کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ تھرڈ ہے انکریجمنٹ آف کیئر، دیکھ بھال کی ترغیب۔ He stated، آپ نے فرمایا، I and the one who looks after an orphan will be together in paradise like this، اور جو یتیم کی دیکھ بھال کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح داخل ہوگا۔ And held up 2 fingers to illustrate closeness، اور قرابت دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں ملا کر اشارہ فرمایا۔ یہ صحیح بخاری نے لکھا ہے۔ نیکسٹ ہے پیراگراف نمبر 8۔ تھرو ہز ریفارمز، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم not only protected orphans legally but also elevated their status within the community۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلاحات کے ذریعے نہ صرف یتیموں کو قانونی تحفظ فراہم کیا بلکہ معاشرے میں ان کے مقام کو بھی بلند کیا۔ لیگلی کا مطلب ہے قانونی طور پر، اور ایلیویٹڈ کا مطلب ہے بلند کرنا۔ Now taking care of them is recognized as a noble and rewarding act۔ recognized کا مطلب ہے تسلیم کرنا، اور noble کا مطلب ہے نیک یا عظیم، ریوارڈنگ کا مطلب ہے اجر و انعام والا۔ اب یتیموں کی دیکھ بھال کو ایک نیک اور اجر و انعام والا عمل سمجھا جاتا ہے۔ ون آف حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم most transformative contributions to society was his approach to slavery۔ transformative مطلب بدل دینا، contributions کا مطلب ہے خدمات، approach کا مطلب ہے طرز فکر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرے کے لیے سب سے انقلابی خدمات میں سے ایک غلامی کے بارے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز فکر تھا۔ While slavery was a deeply entrenched institution in Arabia and across the world, the Rasulullah Khatim al-Nabiyyin sallallahu alaihi wa sallam initiated reforms that gradually undermined its foundation۔ Entrenched کا مطلب ہے گہرا پیوست، institution کا مطلب ہے ادارہ یا رسم، undermined کا مطلب ہے کمزور کرنا، initiated کا مطلب ہے شروعات۔ اگرچہ غلامی عرب میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ایک مضبوط اور جڑی ہوئی رسم تھی، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی اصلاحات کا آغاز کیا جنہوں نے بتدریج اس نظام کی بنیادوں کو کمزور کر دیا۔ پیراگراف 10 میں ہے rather than an abrupt abolition which could have caused severe economic and social upheaval, Islam introduced measures that promoted emancipation, human dignity and equality۔ abrupt کا مطلب ہے اچانک، abolition کا مطلب ہے خاتمہ، severe کا مطلب ہے شدید،
اپ ہیول کا مطلب ہے ہلچل یا مسائل. پروموٹڈ کا مطلب ہے فروغ دینا. ایمنسیپیشن کا مطلب ہے آزادی. غلامی کو یکدم ختم کرنے کی بجائے جس سے شدید معاشی اور سماجی مسائل پیدا ہو سکتے تھے، اسلام نے ایسے اقدامات متعارف کرائے جن سے آزادی، انسانی وقار اور برابری کو فروغ ملا. فرسٹ ہے انکریجمنٹ آف فریئنگ سلیوز، غلام آزاد کرنے کی حوصلہ افزائی. انکریجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ افزائی کرنا. فریئنگ سلیوز واز ریگارڈیڈ ایز اے ہائیلی ورچوئس ایکٹ اینڈ این ایکسپیشن فار ویریئس سنس. ورچوئس کا مطلب ہے نیک، ایکسپیشن کا مطلب ہے کفارہ. غلام آزاد کرنا ایک بہت نیک عمل اور مختلف گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے. The Quran explains, it is the freeing of a bondsman, a slave or a captive, or feeding on a day of privation an orphan near of kin, or a poor wretch in misery. Bondsman کا مطلب ہے غلام یا مبہوس. Captive کا مطلب ہے قیدی. Privation کا مطلب ہے محرومی. Wretch کا مطلب ہے بد نصیب. قرآن مجید میں وضاحت کی گئی ہے نیکی یہ ہے کہ کسی مبہوس غلام یا قیدی کو آزاد کیا جائے، یا تنگی کے دن کسی قریبی یتیم کو کھانا کھلایا جائے، یا کسی نہایت محتاج مسکین کو. اینڈ بینگ بسائڈس آف دوز ہو بلیو اینڈ ایکسہورٹ ون اینڈ ادر ٹو پیشنس اینڈ ایکسہورٹ ون اینڈ ادر ٹو پیٹی اینڈ کمپیشن. ایکسہورٹ کا مطلب ہے نصیحت کرنا. کمپیشن کا مطلب ہے ہمدردی. اور اس کے ساتھ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر اور نیکی اور رحم کی تلقین کرتے رہے. Those are they who are the people of happiness and prosperity who will be given their records in their right hands on judgment day. Happiness کا مطلب ہے خوشحال. Prosperity کا مطلب بھی خوشحالی ہے. Judgment کا مطلب ہے قیامت کے دن. یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی اور خوش بختی والے ہیں جنہیں قیامت کے دن ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم freed many of his own slaves and encouraged others to do the same. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت سے غلام آزاد کیے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی. سیکنڈ ہے ایکویلٹی اینڈ ہیومن ٹریٹمنٹ، برابری اور انسانی سلوک. ہی انسٹرکٹڈ مسلمس ٹو ٹریٹ دیئر سلیوز لائک بردرس. یور سلیوز آر یور بردرس. آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کریں. آپ نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. فیڈ them with what you eat and clothe them as you clothe yourself. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاؤ اور وہی پہناؤ جو خود پہناتے ہو. تھرڈ ہے لیگل رائٹس اینڈ پروٹیکشنز، قانونی حقوق اور تحفظ. Slaves were granted legal protections. غلاموں کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے. Their mistreatment was prohibited and they had the right to earn their freedom through a contract. Mistreatment کا مطلب ہے بد سلوکی. Prohibited مطلب ممانعت. ان کے ساتھ بد سلوکی کی ممانعت کی گئی. Contract کا مطلب ہے معاہدہ. ان کے ساتھ بد سلوکی کی ممانعت کی گئی اور انہیں معاہدے یعنی اس معاہدے کو مکاتبت بھی کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے اپنی آزادی حاصل کرنے کا حق دیا گیا. فورتھ ہے انٹیگریشن اینڈ لیڈرشپ، باہمی شمولیت اور قیادت. One of the most powerful examples is Hazrat Bilal ibn Rabah رضی اللہ عنہ, a former slave who became the Rasulullah's خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤذن and a prominent صحابی. prominent مطلب نمایاں. اس کی ایک شاندار مثال حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ ہیں جو پہلے غلام تھے اور بعد میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن اور ایک نمایاں صحابی بنے. His life symbolizes Islam's commitment to racial and social equality. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اسلام کی نسلی اور سماجی مساوات کے
عزم کی علامت ہے۔ پیراگراف 11 ہے، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم reforms were not mere policies. They were part of a broader vision for a just and compassionate society. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصلاحات محض پالیسیاں نہیں تھیں، بلکہ ایک منصفانہ اور رحم دل معاشرے کے قیام کے لیے ایک وسیع تر تصور کا حصہ تھیں۔ His emphasis on توحید، belief in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, was inseparable from a belief in the human brotherhood. Inseparable کا مطلب ہے ناقابل جدائی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توحید، اللہ کی وحدانیت اور ایمان پر زور انسانی بھائی چارے کے یقین سے جدا نہیں تھا۔ By raising the status of women, protecting orphans and granting dignity to slaves, he laid the foundation for a civilization that valued human rights and moral responsibility. Raising کا مطلب ہے بلند کرنا، protecting تحفظ، granting دینا یا فراہم کرنا، dignity عزت و وقار، laid مطلب رکھنا، foundation بنیاد، civilization تہذیب، valued اہمیت دینا۔ عورتوں کے مقام کو بلند کر کے، یتیموں کو تحفظ فراہم کر کے اور غلاموں کو عزت و وقار عطا کر کے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جو انسانی حقوق اور اخلاقی ذمہ داری کی اہمیت دیتی تھی۔ پیراگراف 12 ہے، His last sermon during the farewell pilgrimage is a timeless charter of equality and justice. سرمن کا مطلب ہے خطبہ، پلگریمیج کا مطلب ہے حج، ٹائملیس لازوال، چارٹر منشور۔ ہجرت الوداع کے موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ مساوات اور انصاف کا ایک لازوال منشور ہے۔ He proclaimed، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، All mankind is from Adam and Eve، تمام انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have superiority over an Arab. کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ A white has no superiority over a black, nor does a black have superiority over a white, except by pity and good action. کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ اور اچھے اعمال کے۔ پیراگراف 13 ہے، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریفارم دا ہول سوسائٹی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے معاشرے کی اصلاح کر دی۔ ان این ایج ویئر فیئرنیس واز لیکنگ، ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم brought forward a vision rooted in justice, mercy and equality. فیئرنیس کا مطلب ہے انصاف، لیکنگ کمی، روٹڈ کا مطلب ہے جڑا ہوا۔ ایک ایسے دور میں جب انصاف معدوم یعنی انصاف کم ملتا تھا، آپ نے انصاف، رحم اور برابری پر مبنی ایک تصور پیش کیا۔ His reforms in favor of women, orphans and slaves were not only progressive for his time but also remain relevant even today. پروگریسو کا مطلب ہے ترقی پسند یا انقلابی، ریلیونٹ کا مطلب ہے متعلقہ۔ آپ کی عورتوں، یتیموں اور غلاموں کے حق میں کی گئی اصلاحات نہ صرف اپنے وقت کے لیے انقلابی تھیں بلکہ آج بھی متعلقہ اور قابل عمل ہے۔ Through his teachings and actions, he improved the lives of women, orphans and slaves. اپنی تعلیمات اور عمل کے ذریعے آپ نے عورتوں، یتیموں اور غلاموں کی زندگیوں کو بہتر بنایا۔ His message encouraged people to live with honesty, care for others and follow the path of righteousness. Righteousness کا مطلب ہے نیکی۔ آپ کے پیغام نے لوگوں کو ایمانداری کے ساتھ جینے، دوسروں کی دیکھ بھال کرنے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ Today, his reforms continue to guide and inspire millions around the world to build a just and peaceful society. Inspire مطلب متاثر کرنا،
جسٹ انصاف پسند، پیسفل، پرامن۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاحات دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو ایک منصفانہ اور پرامن معاشرہ قائم کرنے کی رہنمائی اور ترغیب دیتی ہے۔ تو چیپٹر نمبر 1 کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ہم نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔